اسے شوٹ کے ساتھ ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ سلطانہ کئی دنوں بعد آج سیٹ پر نکھری نکھری سی آئی تھی، لیکن سیلینا نے محسوس کیا کہ اس کا انداز اس کے ساتھ بے انتہا رکھا اور کھنچا کھنچا سا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر نرمی سے حال احوال دریافت کر رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی جانب نگاہ اٹھی تو انداز میں یکدم ہی سرد مہری سے اتر گئی۔ اس کا دل بے تحاشا خراب ہونے لگا تھا۔ وہ یاسر کی ماں تھی اور یاسر اس کی وجہ سے ایسی حالت میں ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی ماں اس کی جگہ ہوتی تو ایسا ہی رد عمل دیتی۔ سرمت نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی۔ سلطانہ اسے یقیناً اپنے آفس میں طلب کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر آگے بڑھائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دبے قدموں آگے بڑھائی۔ سلطانہ نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ سا ابھرا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یاسر سے ملنے سے؟ سوال بہت کڑے سے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اس کی گردن جھک سی گئی، کندھوں پر منو بوجھ آ گرا۔ سوری، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ لڑکی، ادھر دیکھو۔ اس نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی تو اس نے بہت سا تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا۔ پیشانی کا پسینہ اب رخسار تک ٹھلک رہا تھا۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ کہیں اندر دبتی جا رہی ہے، کہیں بہت اندر۔ مجھے تمہاری وضاحتوں میں قطعاً بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہیں بالکل آخری دفعہ خبردار کر رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو۔ تمہاری وجہ سے ماریا نے اسے بھی داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارے میس میں اسے بھی گھسیٹا تھا، صرف اسی لیے کہ وہ کسی اچھے انسان کی مانند تمہاری آخر تک مدد کرتا رہا۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمہاری اس کی زندگی میں موجودگی ایک نرا خطرہ ہے، اسی لیے تم بغیر کوئی اطلاع دیے منظر عام سے غائب رہو، مجھے دوبارہ تمہیں خبردار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ باہر نکل آئی، ایک نظر پہلے کام پر ڈالی۔ تکلیف اور مصروفیت ساتھ ساتھ تھی۔ وہ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ کسی نے اسے آواز دی تو اس نے گہرا سانس لیا، حلق میں موجود گرہیں نکلی اور پھر بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتی آگے بڑھائی۔ بعض دفعہ مسکرانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ لمحہ شروع ہو چکا تھا، بہت پہلے سے۔ وہ کام سے واپس آئی تو حد درجہ تھکن کا شکار تھی۔ چند پل وہیں دروازے کے ساتھ خاموشی سے لگ کر بیٹھی رہی۔ بچپن کی تمام محرومیاں جانے کیوں ایک ساتھ ہی اس پر وارد ہو رہی تھی۔ جب تائی اس سے کہتی تھی کہ وہ اچھا کھانے، اچھا پہننے اور اچھے انسانوں کے لائق نہیں تھی، ان کا ماننا تھا کہ ایک بار ہاسٹس کی بیٹی جلد یا بددیر کسی مرد سے بھاگ کر شادی کرنے والی تھی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے عزت کا رشتہ میسر آ سکتا۔ اس نے سر تھک کر دروازے کی پشت سے ٹکایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہر تکلیف دیتی بات کا زخم منتمل ہو جائے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ اس کے دل سے آج بھی کہیں ان باتوں پر خون رس رہا تھا۔ اس کا دل آج بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب واجد سے رشتہ جڑا تب دل کو آس سی تھی کہ تائی کی باتیں سچ نہیں تھی۔ ایسی فضول باتیں سچ کیسے ہو سکتی تھیں؟ پھر رشتہ ٹوٹ گیا اور تائی کی بھیانک پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر تاریکی میں ڈوبی چھت کو دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں بند تھیں۔ یاسر ملا تو اس نے آس ہی نہیں جوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ دل، یہ آس نہ ہونے پر بھی کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ کہ نا امید ہونے کے بعد بھی کیوں ٹوٹ جانے کی سکت رکھتا تھا؟ یہ آخر سمجھتا کیوں نہیں تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر آگے بڑھائی۔ انڈسٹری میں داخلے کے اوائل دنوں ہی میں اسے ایٹنگ ڈس آرڈر کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ بے وقت اور بے جگہ کھانے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا کھانے کے بعد واش روم میں بند ہو کر کئی پہروں تک اپنے معدے سے سب اگل دیا کرتی تھی۔ پھر ایک چکر شروع ہو گیا۔ تکلیف اور اذیت سے چند پل کی نجات کے لیے وہ بھوک نہ ہونے پر بھی زبردستی کھانے لگی اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی رہی۔ اس کا وزن مستقل بڑھتا جا رہا تھا۔ نظر اور یوول نے اس کے بڑھتے وزن پر تشویش کا اظہار کیا تو اس نے ایکسٹریم ڈائٹ شروع کر دی۔ ایک اذیت ناک اور نہ ختم ہونے والا چکر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی کھا نہیں پاتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے دماغ کے اس طاقتور چکر کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وزن جو تیزی سے بڑھا تھا اب اسی تیزی سے گرنے لگا تھا۔ اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی تھی، اس کی جسمانی صحت بگڑ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور پھر وہ کریم بریڈز کے کئی پیکٹ نکال کر تیزی سے کھانے لگی، ایسے جیسے وہ برسوں سے بھوکی رہی ہو۔ کچھ پل بعد وہ فریج کے سامنے بیٹھی بریڈز باقاعدہ منہ میں زبردستی ٹھونستی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ فریج کی سفید روشنی میں کچن کا کچھ حصہ نمایاں تھا اور وہ بھی جو زمین پر بیٹھی کسی وحشی کی طرح زبردستی بریڈ حلق سے اتار رہی تھی۔
اسے ان کریم سے بھری ڈبل روٹیوں کے ذائقے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو محض اپنا اسٹریس ختم کرنے کے لیے کھاتی جا رہی تھی۔ یک لگتی حلق تک بھر جانے کے بعد اسے ابکائی سی آئی تھی۔ اس نے آدھ کھلے پیکٹس، آدھی بچی ڈبل روٹیاں اور باریک چورے کو یوں ہی چھوڑا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ اسے کہہ آ رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد کسی نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھایا۔ آنے والے نے قدرے حیرت سے بتیاں روشن کی تھی۔ وہ سائرہ تھی۔ سیلینا، جواب ندارت۔ وہ پرس صوفے پر ڈال کر جلدی سے آگے بڑھی اور پھر کچن میں جھانکا۔ فریج کا آدھ کھلا دروازہ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ اس کے ڈس آرڈر سے واقف تھی۔ اب وہ بیسن پر چھکی سیلینا کی پشت سہلا رہی تھی۔ وہ اپنا منہ دھو رہی تھی، بے جان یک ہاتھوں سے۔ اس نے اس سے کوئی بھی سوال کیے بغیر بیڈ پر لیٹا دیا تھا، پھر اس پر لحاف کھول کر ڈالنے لگی۔ سیلینا اسے بے حد مزمل لگی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی چھوئی۔ تم ٹھیک ہو نا سیلین؟ کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ پیار سے اس کے ٹھنڈے سفید رخسار پر اپنا نرم گرم سا ہاتھ پھیرا۔ تمہیں معید سے سیشنز لینے کی ضرورت ہے، یہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ کیا تم میرے لیے یاسر کو ہاسپٹل دیکھنے جا سکتی ہو؟ میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے التجائیہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سائرہ لمحے بھر کو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس نے سر اسبات میں ہلا کر اس کی بات مان لی۔ تمہیں اس وقت خود کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا تم ابھی کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا افورڈ کر سکتی ہو؟ وہ کسی نہیں ہے، اس نے ہمیشہ میری جان بچائی ہے۔ سائرہ اس کا زرد چہرہ چند پل دیکھتی رہی تھی۔ اچھا اب آرام کرو، میں صبح اس سے مل لاؤں گی۔ پلیز، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ پل بعد وہ اسے گردن جھکا کر دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی تھی۔ سیلینا اداس سا مسکرائی۔ وہ مجھے اتنا یاد آ رہا ہے سائرہ، میں کیا کروں؟ تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی؟ سائرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں کی باریک رگیں گلابی ہونے لگیں۔ میری وجہ سے دیکھو آج وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتی اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے ہی کسی کو پسند نہیں کر لیا کرتا۔ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی بہت پرفیکٹ ہوگی۔ کم از کم وہ میری جیسی داغدار اسکینڈلز میں پھنسی ایک پستی ہوئی اداکارہ تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اس بات پر میں تمہارا منہ بھی توڑ سکتی ہوں۔ سائرہ کی ہلکی سی آواز پر وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ کیا میں ایسی نہیں ہوں؟ دوستی کی اینک اتار کر دیکھو۔ اپنی دوست کی زندگی اور ذات کا ہر شگاف بڑی وضاحت سے دکھائی دینے لگے گا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ کیا تم اسے اتنا پسند کرتی ہو؟ سائرہ کے خاموش سے سوال پر اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ دو آنسو بھی آنکھوں سے ٹوٹ کر لڑکتے ہوئے بالوں میں جذب ہو گئے۔ سائرہ کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ کیا واجد سے بھی زیادہ؟ ہاں، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ، بولی تو آواز رندی ہوئی تھی۔ کیا بات اچھی لگتی ہے اس کی؟ ہر بات۔ کچھ تو برا لگتا ہوگا نا؟ ہاں، جب وہ دور جانے اور دور رہنے کی باتیں کرتا ہے، جب وہ پل میں مجھے اجنبی کر دیتا ہے، مجھے لگتا ہے میرا دل خالی ہو گیا، دنیا اور زندگی خالی ہو گئی ہے۔ تمہیں واجد سے کبھی اتنی محبت نہیں تھی؟ اور اس نے اگلے ہی پل آنکھیں کھول دی تھی۔ سب ٹھہر گیا، ساری دنیا رک سی گئی۔ اس پر جیسے کچھ آشکار ہو رہا تھا، جیسے ایک لمحے کی آگاہی تھی، بس ایک پل کی محبت۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، حیرت سے چھت کو تکتی رہی۔ کیا وہ اب تک محبت کے متعلق بات کرتی رہی تھی؟ کیا اسے یاسر سے محبت ہو گئی تھی؟ کچھ تھا جو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سائرہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہذیانی انداز میں نفی میں سر ہلاتے وہ کہہ رہی تھی۔ یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اس نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اگر یہ محبت نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس نے خالی خالی بے یقین نظروں سے سائرہ کو دیکھا تھا۔ میں کیسے؟ کیا تمہارا دل اس کی تکلیف پر تڑپتا نہیں ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر اسے وہ رات یاد آئی جب اسے گولی لگی تھی۔ وہ اپنی اذیت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اسے پاس سے جکڑ رہا تھا، اسے ظاہر کے حوالے کر رہا تھا، اسے ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اس حال میں بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر ابھرا وہ خون کا داغ اسے یاد کر کے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے میرا دل تکلیف سے پھٹنے کے قریب ہے۔ اور اسے مسکراتا دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ اسے سردار کے سفید محل کی چھت یاد آئی تھی۔ اسے زرد کمکموں سے روشن اس چھت پر موجود یاسر یاد آیا تھا، ہاتھ باندھ کر سکون سے اسے تپاتا ہوا، ہلکا سا مسکراتا ہوا۔ جب وہ مسکراتا ہے تو آس پاس ایک روشنی سی پھیلی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب وہ مصروف سا سر چکائے کام کر رہا ہوتا ہے، تب تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے
मैं ठोड़ी पर चेहरा टिकाए उसे देखती रहूं। मुझे लगता है मैं उसे देख देख कर कभी नहीं थक सकती। मैं उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके नसों के जाल में जकड़े हाथ, मैं ये सब बगैर किसी उकताहट का शिकार हुए घंटों देख सकती हूँ सायरा। और सबसे अच्छा वो तुम्हें कब लगता है? जब जब वो मेरी किसी बेवकूफ़ी पर चेहरा झुकाकर हंस पड़ता है। अल्फाज इसके लबों से बगैर किसी दिक्कत के बहते जा रहे थे। इसे खुद भी बहुत हैरत हो रही थी। इसने कभी यासिर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये सब बातें, ये जैसे इसके कहीं अंदर तक उतरती रही थी। बस इसे ही इन बातों का अदराक नहीं था। पहली दफ़ा वो तुम्हें कब अच्छा लगा था? सायरा ने उसी नरमी से पूछा तो सलीना की निगाहों के सामने एक मंजर सा लहराया। वो गुलाबी जोड़े में मलबूस कमज़ोर सी वाजिद के सामने इस्तादा थी। वो इसे छूने आगे बढ़ रहा था और फिर कोई दरमियान में आ गया था। जब इसने वाजिद के सीने पर हाथ रखकर उसे परे धकेलते हुए कहा था, कीप योर डिस्टेंस। जब वो लोगों को परे धकेलकर मेरे लिए कहता है कि फ़ासला रखकर बात करें, तब मुझे वो कुछ और अच्छा लगने लग जाता है। ये सब ज़्यादती है मेरे साथ। वो इतना अच्छा क्यों लगता है? वो इतना अच्छा कैसे लग सकता है? तेज़ तेज़ बोलकर इसका सांस फूल गया था। चंद पल कमरे में खामोशी छाई रही। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है सलीन? वो सर झुकाए अपने हाथों को देखती रही। वो जानती थी कि उसे मोहब्बत हो गई थी और ये अच्छा नहीं हुआ था। सायरा ने नरमी से हाथ आगे बढ़ाकर इसके बालों को सहलाया था। फिर इसका हाथ मजबूती से थामा, इसकी आंखों में देखा। और एक्ट्रेस को किरदारों से मोहब्बत हो जाए तो वो इन्हें भूल जाने में ही आफियत समझती हैं, क्योंकि वो किरदार सेलिना, वो किरदार उनके लिए नहीं हुआ करते। सेलिना की कही गई बात इसने दोहराई तो वह चुपचाप इसे देखे गई। फिर समझकर सर हिलाया। वो जैसे एकदम बहुत डिस्टर्ब नज़र आने लगी थी। अब वो फिर से सायरा के साथ आ लेटी थी। फिर इसने सायरा को खींचकर गले लगाया। वो जानती थी कि सेलिना को इस समय इसकी अशद ज़रूरत थी, इसलिए वो बगैर किसी पसो पेश के इसके साथ नीम दराज रही। लाउंज में मौजूद शीशे की खिड़कियों पर रात कतरा कतरा बहकर पिघलती रही। अगली सुबह सायरा और वो दोनों अपने कामों के लिए तैयार हो रही थी। फिर सेलिना इसे हाथ हिलाती बाहर की जाने पड़ गई। वो दोनों नाश्ता कर चुकी थी और वो इसे थेरेपी सेशंस के लिए दरवाजे तक बोलती हुई आई। सेलिना मुस्कुरा कर पलटी और फिर इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आगे बढ़कर इसके सेब जैसे रुखसारों को बारी बारी चूमा और इसे देखा। वो इसकी ऐसी वालिहाना मोहब्बत पर हैरानी से आंखें पिलाए देखती रही। इसके ऐसे देखने पर वो हंसी थी। मैं काम से फारिग होकर मोहित से सेशंस के मुतालिक बात करने जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, बस याद रखो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसके कहने पर सायरा के तने असाब ढीले पड़े थे। फिर इसे गले लगाकर खुदा हाफिज़ कहा और दरवाज़ा बंद करती वापस पलट आई। वो खुद भी काम पर जाने के लिए तैयार लग रही थी। एक आखिरी निगाह अपने सिरापे पर डाली। सब्ज रंग के शलवार कमीज़ पर मफलर की मानी दुपट्टा गर्दन में लपेटे, ऊंची पौनी बनाए, पैरों में स्नीकर्स पहने, कंधे पर परस टांके, वो जाने के लिए तैयार लग रही थी। अगले लम्हात में वो ज़रा देर ड्राइव करने के बाद हॉस्पिटल चली आई थी। उसे यासिर से 2 टोक बात करनी थी। इसने रिसेप्शन से उसके मुतालिक पूछा और फिर 103 कमरे की जानिब बढ़ आई। अगले ही पल इसने दरवाज़ा धकेला था। हस्पताल का कमरा खिड़की से छनकर आती रोशनी के बायस रोशन था। बिस्तर पर हस्पताल के गाउन में वो लेटा था। इसे चेहरा उठाए देख रहा था। इसके माथे पर एक जानिब सफ़ेद छोटी सी पट्टी लगी थी। चेहरा मामूल से ज़्यादा संजीदा और मुज़म्मिल लग रहा था। वो आगे बढ़ आई, साथ रखा स्टूल खींचकर इसके बिस्तर से ज़रा फासले पर रखा और बैठ गई। यासिर इसे ही देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम, मुझे तो आप जानते ही होंगे। इसने महज सर हिलाया था। अगर जानते हैं तब भी मैं आपको बता दूं कि मैं सेलिना की अकलौती दोस्त हूं और मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा हसास हूं। आपने उसकी जान मौका पर पहुंचकर बहुत दफ़ा बचाई, आपका बेहद शुक्रिया। वैसे मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, आप गार्ड हैं और ये आपकी जॉब, आपको उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन शायद आपकी माँ को अपने फैक्ट्स दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है मिस्टर आलम। वो इसी स्पॉट अंदाज से कहकर आखिर में वक्फा देने को रुकी थी। यासिर के आबरू ना समझी से ऊपर को उठे। मेरी माँ का यहाँ क्या जिक्र? आपकी माँ सेलिना को मेंटली टॉर्चर कर रही हैं कि वो आपसे आइंदा नहीं मिलेगी। वो आपसे मिली ही क्यों? उसकी वजह से आप ज़ख्मी हुए हैं एंड वटेवर। लेकिन आलम साहब, आप मेरी दोस्त की वजह से नहीं, उस साइकोपैथ हमला ओवर की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। हर कोई मेरी दोस्त को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर लोग अपने गलत कहे से पास नहीं आ रहे तो आप उन्हें बता दें कि आप उसके गार्ड थे, आप ही उसके असल बॉडीगार्ड हैं। आपने इस बात को सबसे छुपाया और सेलिना की ज़िंदगी अजाब हो गई। अगर आप पहले दिन से सबको बता देते कि आप उसके बॉडीगार्ड हैं और उसकी तमाम तरह हिफाजती जिम्मेदारियाँ भी आपके खाते में दर्ज हैं, तो किसी मारिया की हिम्मत नहीं होती इस ताल्लुक़ को मैला करने की। वो ठहरी, बोलते बोलते रुखसार गुस्से से दहक रहे थे और सांस चढ़ा हुआ था।
وہ اسے بے حد خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ سینے پر باندھے۔ اس پر جیسے سائرہ کی تقریر کا اتنا خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میں اس تعلق کو منظر عام پر لانے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کون سے سیکیورٹی ایشوز ہیں یا ایسی کون سی پیچیدگیاں ہیں جس کے باعث آپ کو یہ سب خفیہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ میری دوست فیس کر رہی ہے وہ کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے مناسب اور غیر مناسب کے تحت چلتے ہیں بی پی۔ اس کا انداز خشک تھا۔ تو پھر آپ اس مناسب اور غیر مناسب کو درست کریں۔ آپ کے پلانز کسی کی ذہنی صحت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی اسی اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اس بار وہ چونکا تھا، پھر ٹھہر کر آنکھیں سکیڑی، بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ سیلینا ٹھیک ہے؟ سائرہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا، تو آپ کو خیال آ گیا اس کی خیریت کا؟ بہت جلدی پوچھ لیا آپ نے۔ آپ اس سے کہیں زیادہ سرد ہیں جتنا دکھنے میں لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر۔ آپ کو لگتا ہے وہ اس سب کے بعد ٹھیک ہوگی؟ رات ایک شدید پینک اٹیک ہوا ہے اسے۔ ایٹنگ ڈس آرڈر کا بے رحم سائیکل پھر سے اس کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اپنے پلانز کو فالو کریں۔ کسی انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت جائے پھاڑ میں۔ جتنا غصہ اسے اس پر تھا وہ اتار رہی تھی۔ بولتے بولتے آواز یک لخت ہی بلند ہوئی۔ میں نے اس کے لیے گارڈز کا بندوبست کر دیا ہے، اسے مزید کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کچھ پل بعد وہ بولا تو لہجہ دھیما تھا۔ سائرہ نے زخمی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کسی دوسرے گارڈ کے بھیج دینے سے اسے ذہنی ٹارچر دیتے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کا ایک بیان اس کی زندگی میں بہت نہیں تو کچھ سکون لا ہی سکتا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے ایک بیان دے کر سب واپس نہیں لے سکتے؟ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا سائرہ کیا کہہ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس سے اس کی ساخت کو نقصان پہنچے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی پر فرق آئے گا؟ سائرہ نے اسی سختی سے جوابی وار کیا تھا۔ ساحر وہیں دروازے میں ٹھہر گیا تھا۔ یہاں میری بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے بہت لوگ ہوں گے عالم صاحب، لیکن میری دوست کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی نہیں لڑے گا۔ لوگ اسے تھکا رہے ہیں اور وہ اس تھکن سے مر رہی ہے۔ وہ مر جائے گی، اور اگر آپ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کی مدد کریں، یوں پردے کے پیچھے سے نہیں، دن کی روشنی میں لاکھوں لوگوں کے سامنے۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ واجد نہیں ہیں، آپ یاسر ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر ایک اچڑتی نگاہ ساحر پر ڈالی اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھہر گئی۔ لمحے بھر کو کچھ یاد آنے پر چہرہ پھیرا۔ سیلینا نے مجھے آپ کا حال پوچھنے بھیجا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تم لعنت کیوں نہیں بھیج دیتی، لیکن پھر میں اسے یہ نہیں کہہ سکی اور آپ کا حال پوچھنے کا وعدہ کر لیا۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھہر کر ٹھنڈی سی آواز میں پوچھا تھا اس نے۔ یاسر نے بھی چہرے پر ٹھنڈک لیے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے جواب دینے پر وہ اسی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی اور دروازہ اپنے پیچھے ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ ابھی وہ غصے سے سر چھٹک کر آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے ارمان سے لمحے پر کو ٹکرائی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پیچھے ساحر کے آبرو تعجب سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ اس نے دروازے سے یاسر تک سفر کیا۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس رات کیسی تھی وہ؟ بالکل آہستہ سے پوچھا۔ ساحر نے سر ہلایا۔ ٹھیک نہیں تھی، بہت رو رہی تھی۔ اپنا کریئر داؤں پر لگا کر یہاں پر میرے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے منع کیا تھا میں نے انہیں۔ اس کے جواب پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب گھمایا۔ اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آیا کرو ساحر۔ وہ جو فائل کھول رہا تھا، اس کی ہلکی سی آواز پر چہرہ اٹھایا، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے اوپر پڑی سفید چادر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مانتی نہیں ہے تو مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑی سختی بھی مت کیا کرو۔ وہ اب تک اپنی چادر کو دیکھ رہا تھا۔ ساحر نے فائل بند کر دی تھی۔ وہ اب اسٹول پر اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ جتنی نرمی سے تم ان کے ساتھ پیش آتے ہو، کیا بالکل اتنی ہی نرمی سے پیش آؤں پھر؟ آنکھوں میں ٹھیرو طنز لیے ٹھنڈا سا کہا تھا۔ اس نے چادر سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میری جتنی نرمی تم برت نہیں سکو گے اس کے ساتھ۔ اس کے جواب پر اس نے سر ہلایا تھا، ایسے جیسے محسوس ہوا ہو۔ کتنے لوگوں کو مارا ہے ابھی تک تم نے ان کے لیے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ گنتی بھول گیا؟ اور مزید کتنوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا اس کی گنتی بھی بھول گئے ہو؟ طنز کیا تھا۔ ساحر تھا نا؟ ضرورت پڑی تو بغیر گنتی کے ماروں گا۔ آنکھوں میں عجیب سی لاپرواہی لیے کہا تھا، جیسے اسے ایسا کرنا پڑا تو وہ کر گزرے گا۔ کسی کو مارو یا نہیں، لیکن واجد کی ہڈی پسلی اگر تم نے نہیں توڑی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ بری طرح چونکا تھا۔ اگلے ہی پل سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اب پھر سے فائل کھول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے اس نے پھر؟ کچھ کیا نہیں، کر بھی کیا سکتا ہے چکن شرٹ؟ بس سیلینا کو شادی کی آفر کر رہا تھا۔ آخری ملاقات میں کہہ رہا تھا میرے لیے خود کو تھوڑا سا بدل لو،
لیکن سلینا بھی اپنے نام کی ایک ہی ہیں۔ اس پر پانی پھینک کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ مزے سے بتایا، اور وہ جو ساکت ہوا اسے دیکھ رہا تھا یکدم ہنس دیا گردن پیچھے پھینک کر۔ ساحر بھی سر چکا کر ہنسنے لگا تھا۔ منحوس شکلیں ہیں تم سب کی، خدا کا قہر نازل ہو تم لوگوں پر۔ یہی، بالکل یہی کہا تھا 50 لوگوں کے درمیان اسے، اور اللہ گواہ ہے اگر وہ اسے سیدھا نہیں کرتی تو میں اس واجد کو اتنا مارتا کہ اس کی شکل بگڑ جاتی۔ ساحر کی مار کھائی نہیں ہے اس نے ابھی، جبڑے سے دانت الگ ہو جاتے اور بیٹھنے پر ایک خاص جگہ دکھنے لگتی ہے۔ لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی آخر میں اس نے۔ یاسر ہنستا جا رہا تھا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پوچھنے پر فائل کی ورک گردانی کرتے ساحر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ میری بہن کا شوہر بھی اتنا ہی ٹاکسک تھا۔ میں ان دنوں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر کی عورتوں کو ایسے درندوں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ انہیں مارتا تھا، پھر ایک دن غلط جگہ لات لگنے پر وہ اور ان کا بچہ دونوں مر گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک کاٹ سی اتری تھی۔ یاسر حیرت سے اسے تک رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ بہت بیوقوف تھی وہ، بالکل سلینا جیسی، اسی لیے شاید۔ رک کر کندھے اچکائے۔ اس واجد کو آس پاس دیکھ کر دماغ خراب ہونے لگتا ہے میرا۔ پھر اس نے سر چھٹک کر فائل یاسر کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ اب اسے کیس کی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال کی عمارت کے باہر استادہ تھے۔ سائرہ ہاتھ باندھ کر انتہائی خفگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، اور ارمان بالکل چپ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہوئی تلخ کلامی وہ اس کے گوش گزار کر چکی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور جیبوں میں ہاتھ اڑسے۔ میرا دوست خود غرض لگ سکتا ہے لیکن وہ ایسا ہے نہیں۔ پلیز میرے سامنے اپنے دوست کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس نے انتہائی بصاریت سے کہا تھا۔ ایک سلینا کم نہیں ہے میرے پاس اس سرد آدمی کی حمایت کرنے کے لیے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ سلینا تو پہلے ہی اس کی فین ہے، بس الٹے سیدھے لوگوں کی فین بنتی رہتی ہے وہ، احمق لڑکی۔ احمق تو ہیں وہ۔ اس کے کہنے پر سائرہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ دھوپ ان دونوں پر ترچھی ہو کر گر رہی تھی۔ سائرہ کی سبز آنکھوں کے کانچ اس دھوپ تلے چمک رہے تھے، رخسار گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ ارمان اسے اس دھوپ میں کھڑا کئی پہروں تک دیکھ سکتا تھا۔ اف، وہ اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ ایک منٹ، اسے احمق صرف میں کہہ سکتی ہوں، آپ نہیں۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی نہیں، سختی سے چپا کر کہا تو ارمان نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر اٹھا دیے۔ معافی، غلطی ہو گئی۔ اس کے تنے نقوش ذرا ڈھیلے پڑے تھے۔ آپ تو بہت جلدی جیلس ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، کسی کو اس پر انگلی اٹھانے یا ہتھیانے کا کوئی حق نہیں۔ میری زندگی تو آپ کے ساتھ مشکل ہو جائے گی۔ اور یکدم ہی اس کے لبوں سے پھسلا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب آپ اتنا جیلس ہوتی ہیں تو یہ کہ مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ اوہ ڈیم، یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہ چند پل منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں نا سمجھی سی ابھری۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا برائی ہے مجھ سے شادی کرنے میں؟ گڑبڑا کر پوچھا تھا۔ بات بگڑنے سے پہلے اسے سنبھالنی تھی۔ میں ادھر اپنی دوست کے لیے پریشان ہو رہی ہوں اور آپ کو شادی کی پڑی ہے؟ آپ کی دوست کو میرا دوست کچھ نہیں ہونے دے گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، آنکھیں چپکا کر معصومیت سے کہا تھا۔ سائرہ نے بے یقینی سے گہرا سانس لیا۔ آپ کی امی کو پتہ ہے کہ آپ لڑکیوں کو ہاسپٹلز کے باہر پرپوز کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو نہیں، صرف آپ کو پرپوز کیا ہے۔ پہلی لڑکی ہیں آپ، اور میری مما نہیں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور وہ جو کچھ سخت سا کہنے لگی تھی، اس کی آخری بات پر رک سی گئی۔ وہ اب ذرا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ سائرہ نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، پھر اپنی کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ چند پل شوق سے اسٹیئرنگ کو تھامے رکھا۔ ایک دوست اتنا کولڈ ہے اور دوسرا ہاسپٹل کے باہر پرپوز کرنے سے بھی نہیں چوک رہا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسی بے یقینی سے بڑبڑاتی ایگنیشن میں چابی گھمانے لگی۔ پیچھے ارمان مسکرا کر جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آخرکار یاسر کی وجہ سے اس کی شادی کا پرپوزل بھی ہسپتال کے باہر ہی طے پایا تھا۔ گڈ مٹ کام کرتے کرتے کب ٹھنڈی سی شام کھر آئی اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ سیٹ پر موجود ورکرز اب کیمرے وغیرہ سمیٹ رہے تھے۔ اسی پہر اسے دور سے کسی کے اوور کوٹ کی جھلک نظر آئی، جانا پہچانا سا لانگ اوور کوٹ۔ اس نے بغور اس شخص کو دیکھا اور پھر چونک گئی۔ وہ معید حسن تھا، اس سے ذرا فاصلے پر استادہ تھا، ہمیشہ کی طرح وجیہہ، ٹھہرا ہوا، کسی مجسمے کی مانند، سفید اور یک۔ اس کے دیکھنے پر وہ ہلکی سی شناسا مسکراہٹ لیے آگے بڑھایا تھا۔ وہ اب تک حیرت سے اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی، پھر یکدم ہی چہرے پر ٹھیرو خوشی اوپر آئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ واؤ، اسے واقعتاً اچھا لگا تھا۔ معید ہلکا سا مسکرایا، پھر سر ہلانے لگا۔ سائرہ کا فون آیا تھا مجھے، آپ کی ذہنی صحت کے بارے میں خاصی پریشان لگ رہی تھی وہ۔ مجھے کہا کہ آپ مجھ سے خود رابطہ کریں گی، لیکن پھر آپ نے 2 دن تک نہیں کیا۔
मुझे तशवीश हो रही थी, इसीलिए खुद चला आया। एड्रेस सायरा से लिया था। असला शाइस्ते के लिए कहा था इसने। वो ममनून नज़रों से इसे देखने लगी थी। फिर इसने एक निगाह इतराफ़ में दौड़ाई। आप तो खासी मसरूफ़ एक्ट्रेस हो गई हैं। इसके तबसरे पर वो हंसती थी। खुदा का शुक्र है, किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको इस सारे अरसे में। इसके चेहरे को गहरी नज़रों से बगौर देखते हुए इसने पूछा था। वो ज़रा सा चौंकी, फिर संभल गई। साथ ही मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया, सर भी झटका। यासिर की कही गई बातें यूं ही याद आ गई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके टालने पर वो चुप सा हो गया था। बाहर मौसम खिला खिला सा है। चलें, कुछ देर की वॉक आपके स्ट्रेस से भरपूर दिन के लिए अच्छी साबित होगी। इसी के साथ वो दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए थे। सड़क पर कुछ देर यूं ही बेमकसद से आगे बढ़ते रहे। स्ट्रीट बल्ब हर जानिब रोशन थे। कितार दर कितार मौजूद रेस्टोरेंट से मदम मौसीकी की आवाज़ें आ रही थी। वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है क्या? मोहित के सवाल पर इसने सर अस्पात में हिलाया था। इनफैक्ट वो हल्का सा हंसी। बहुत ज़्यादा है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। मोहित के ज़ूम मायनी से अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो मुस्कुरा रहा था। काम करना इतना मुश्किल क्यों है? पैसे कमाना इतना मुश्किल क्यों है? लोगों के साथ मामला तय करना और टाइट करना इतना मुश्किल क्यों है मोहित हसन? आखिर सब इतना मुश्किल क्यों है? कुछ आसान क्यों नहीं? न इंसान न काम। ऐसे सवालों का वो आदी था, इसीलिए नरम मुस्कुराहट लिए इसकी जानिब देखा। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो हर शय खुद से ज़्यादा बड़ी और वज़नी महसूस होती है। जब हम मजबूत होते हैं तो हर शय खुद से छोटी और हल्की महसूस होती है। इट्स जस्ट ऑल इन माइंड। नब्बे तले लफ्ज़ों में कहा तो सेलिना ने इसकी जानिब देखा। इतने परफेक्ट लफ्ज़ कहाँ से लाते हो? महज इन 2 जुमलों में तुमने मेरी जहनी कुत्तियों को खोल कर रख दिया है। तुम्हारे लिए कितना आसान होता होगा ना मोहित, खुद के दिमाग को काबू करना। इसकी बात सुनकर इसके चेहरे पर लम्हे पर को साया सा लहराया था, लेकिन फिर वह संभल गया। ये लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो समझते हैं कि माहिर नफ्सियात को नफ्सियात का कोई मसला लाहक नहीं होता होगा। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। हमारी फील्ड में एक मकौला मशहूर है कि नफ्सियात पढ़ने वाले और दिमाग की गुत्थियाँ सुलझाने वाले खुद नफ्सियाती होते हैं। आप पागल हुए बगैर पागलों का इलाज नहीं कर सकते, उसी तरह आप नफ्सियाती हुए बगैर नफ्सियात का इलाज नहीं कर सकते। क्या आप जानती हैं कि एंजाइटी कॉन्टेजियस मौतदी यानी एक इंसान से दूसरे को लगने वाली बीमारी होती है। ये आपसे होती हुई दूसरे बंदे को लग जाती है, बग़ैर एहसास किए, बग़ैर कोशिश किए, बिल्कुल गैर इरादी तौर पर। वो इसके जवाब पर आंखें फैलाए बिल्कुल ठहर कर इसे देख रही थी। मोहित ने सर अस्पात में हिलाकर इसकी यकीन दहानी करवाई थी। ये आपकी एंजाइटी नहीं है। एंजाइटी अकेले नहीं हो सकती। आपके ख़ानदान, दोस्तों या घर वालों में से किसी को एंजाइटी रही होगी, इसीलिए आप इसका शिकार हुई हैं। और वो एक पल को बिल्कुल रुक सी गई थी। इसे याद आया अपनी माँ का बेजा एक टांग चुलाते रहना, नाखून खाना, शदीद इस्तराब के आलम में एक टांग को बैठे बैठे मज़ीद तेज़ी से हिलाना। इसे याद था कि वह इनको देखकर ख़ुद भी बगैर किसी इरादे के वैसा ही करने लगती थी। बरसों की उलझन जैसे इस लम्हे सुलझ गई थी। मतलब एक इंसान की एंजाइटी दूसरे में मुंतकिल होती रहती है, ये मुझे किसी से लगी है। इसने आंखें पिलाकर पूछा था। मोहित ने सर हिलाया। बिल्कुल, फिर तो आपको सबसे ज़्यादा एंजाइटी होनी चाहिए। आपके पास इतने अजीबोगरीब मरीज़ आते होंगे, आप तो पागल होने लगते होंगे। और आंखें मासूमियत से फैलाकर ऐसे कहा था कि मोहित बेख्तियार हंस दिया था। ऐसा ही है, इसीलिए हम माहिर नफ्सियात अपनी रूटीन का बेहद ख्याल रखते हैं। हम सेहत अफ़ज़ा खाते हैं और रोज़ाना मेडिटेट करते हैं। वर्जिश हमारी ज़िंदगी का एक अहम जज़्व है। हमें नफ्सियाती इमराज़ का इलाज करने से पहले ख़ुद को काबू करना होता है। सोचिए मेरे पास एक मरीज़ एंजाइटी से फ्रीक आउट हो रहा हो और मैं उसकी हालत देखकर उससे ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाऊं। उस पर इसकी अपनी एंजाइटी के साथ मेरी एंजाइटी भी मुसल्लत हो जाएगी। वो मेरे ऑफिस से जब उठकर जाएगा तो सुकून के बजाय मज़ीद पागल होने लगेगा। इसीलिए मरीज़ चाहे कितना ही बेचैन और मुस्तरब हो रहा हो, हम पुरसुकून बैठे रहते हैं। हमें मरीज़ के साथ पागल नहीं होना होता। आखिर में कंधे उचकाए थे। वो मुतासिर सी नज़र आने लगी। वो फिर से साथ साथ चलने लगे थे। महज इससे चंद बातें करके ही सेलिना को अपने कंधों से बोझ उतरता महसूस हो रहा था। बाज़ इंसानों की मौजूदगी भी कितने सुकून का बाइस होती है। कितना मुश्किल काम है ना। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस हम कमज़ोर होते हैं। जी जी मोहित साहब, मैं जानती हूँ कि आप इंतहाई मजबूत असाब रखने वाले माहिर नफ्सियात हैं। वो इसकी बात पर हल्का सा हंस दिया था। मेरा सेशन बुक कर लो तुम, जल्द ही फारिग होकर आऊँगी। इतने दिनों बाद बात की है तुमसे, बहुत अच्छा और तरोताज़ा सा लग रहा है। जो मेडिसिन मैंने पहले दी थी वो ले रही हैं आप? नहीं, मसरूफियत में वो मुझसे बिल्कुल छूट गई है। सारी मेहनत ज़ाया कर देते हैं आप लोग ये एक बात कहकर। वो इसकी हल्की सी डांट पर हंस दी थी।
یہاں اس کی غلطی تھی، اب نئے سیشن کی باقاعدگی سے لوں گی۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ چند پل وہ دونوں یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے رہے۔ لمحے بھر کو آسمان سے گرج ابری تو ان دونوں نے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ فضا میں بے ساختہ ہی حبس سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سرمئی اور گہرا نیلا رنگ واقعی ڈپریشن کی علامت ہوتے ہیں۔ اس نے معید کی جانب چہرہ پھیر کر کہا تھا۔ اس کی نگاہیں معید کی کن پٹی سے ہوتی ہوئی کان تک پھسلیں۔ اس پر ہلکا سا زخم تھا۔ معید نہیں چونکا، چہرہ اتنے ہی سکون سے اس کی جانب پھیرا۔ لمحے بھر کو سلینا سن ہوئی۔ کتنی ٹھنڈی آنکھیں تھی اس کی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں سلینا؟ بری آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، بالکل غیر انسانی سا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ قاتل ڈپریشن کا مریض ہے؟ کیا تمہارا اس سب سے کوئی لینا دینا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ فضا میں یکدم ہی ٹھنڈی سی ہوا چلی، بہت تیز ٹھنڈی ہوا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک مریض کے توسط سے کہا تھا میں نے یہ، کسی وجہ سے میں اس جگہ گیا تھا جو کرائم سین تھا۔ اسی وقت میں نے یہ بات محسوس کی تھی۔ اسے لگا اس کا حلق خشک ہو گیا ہے۔ کون تھا وہ؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں سے ہر قسم کی مسکراہٹ مفقود تھی۔ ماہر نفسیات کا چہرہ ٹھنڈا تھا، بالکل برف کی مانند یک اور سفید۔ ایک مریض ہے جسے OCD لاحق ہے۔ وہ ایک ہی کام کو بار بار کرنے کا عادی ہے، پھر چاہے وہ قتل ہو یا ہاتھ دھونا، وہ ہر کام بار بار کرتا ہے۔ سکھ آدمی ہے۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا دل ایک پل کو سکڑ کر پھیلا تھا، حلق اندر تک خشک ہو گیا تھا، کہیں بہت اندر تک۔ وہ ہر کام کو بار بار کرنے کا عادی ہے، جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو جائے وہ ہر کام بار بار کرتا رہتا ہے۔ اس نے پوچھا تھا۔ دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ معید نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ مجھ پر ایک شخص حملہ کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے۔ وہ کب تک ایسا کرتا رہے گا؟ اسے لگا اس کا سوال کسی کھائی سے آ رہا ہے۔ معید کا سفید چہرہ اور بھوری آنکھیں ویسے ہی رہیں جب تک وہ نہیں کر لیتا جو وہ چاہتا ہے۔ وہ تھک سے رہ گئی تھی۔ حملہ آور ایک ذہنی مریض شخص تھا۔ وہ اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا دیتا۔ اسے لگا ٹھنڈی ہوا میں آکسیجن کی شدید کمی ہو چلی ہے۔ تو تم نے اب تک پولیس کو کیوں آگاہ نہیں کیا؟ وہ میرا مریض تھا، میں بغیر کسی وارنٹ کے اس کی پرسنل انفارمیشن باہر نہیں نکال سکتا۔ لیکن وہ تو قاتل ہے، تمہیں پتا۔ لیکن اس کی بات جیسے کسی کی آواز پر تھم سی گئی تھی۔ اس نے لمحے پر کو پلٹ کر ریسٹورانٹ کے باہر لگی ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی ہر بات بھول گئی۔ اسے لمحے بھر کے لیے سب بھول گیا تھا، سب کچھ۔ وہاں واجد حسن بہت سے مائکس کے سامنے استادہ تھا، اعتماد سے گردن اٹھائے۔ وہ کچھ ایسا کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ لمحے پر کے لیے معید کو بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں ماریہ حسن جیسی عورت سے علیحدگی اختیار کر چکا ہوں۔ اب میں اور سلینا شادی کر کے ایک ہونے والے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک نیا اور شاندار آغاز کرنے والے ہیں۔ سلینا نے آپ سب کو اسی لیے آگاہ نہیں کیا کیونکہ وہ مجھ سے اپنے نئے رشتے کا اعلان چاہتی تھی، اور میں ایسا کر رہا ہوں۔ میں اور سلینا جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اپنے آفس میں براجمان ماریہ حسن نے سرخ نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا تھا، اور پھر اس نے ساتھ رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے بڑی سی LCD پر دے مارا تھا۔ بے حد بلند آواز سے شیشہ ٹوٹا تو اس کے بہت سے ورکرز آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی رو رہی تھی، اسے جیسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ ایجنسی میں موجود نچلے فلور پر ہر ایک گارڈ چہرہ اٹھائے اسکرین کو تک رہا تھا۔ فون کان سے لگائے بات کرتا ساحر، پیپرز پرنٹ کرتا زار، اور فائلز لیے آگے بڑھتا شیر۔ سب جیسے ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ سلمان اور حنیفہ انگشتے بتنار ٹی وی اسکرین پر ابھرے واجد حسن کے مسکراتے چہرے کو تک رہے تھے۔ ہسپتال میں موجود وہ اپنے فون پر اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا۔ چہرہ اتنا سپاٹ تھا کہ حد نہیں۔ پولیس اسٹیشن، میڈیا ہاؤس، انٹرٹینمنٹ ایجنسیز، میک اپ کرتی سائرہ اور میٹنگ روم کی جانب بڑھتا ارمان سب جیسے رک گئے تھے۔ کیا آپ شادی کر رہی ہیں؟ معید نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ پھر وہ واپس بھاگی۔ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ واجد حسن نے گیم کھیلا تھا۔ اس نے سلینا کو کھیل لیا تھا، ایسے کہ وہ چاہتی بھی تو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پریس کانفرنس کر کے اب پرسکون سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کون سی چال چلی تھی۔ پچھلے ہی دنوں اس نے ماریہ کو طلاق دے دی تھی۔ سلینا کا فون بے تحاشا بجنے لگا۔ اس نے کار کا دروازہ اجلت میں کھولا اور اندر بیٹھی۔ اس کا دماغ جیسے کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے ابھی کے ابھی واجد سے ملنا تھا۔ کار تیزی سے نکالتی ایک جانے پہچانے راستے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اسی پل اس کے موبائل پر نظر احمد کالنگ لکھا آنے لگا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے جھٹ فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ یہ سب کیا ہے سلینا؟ وہ دوسری جانب سے شدید اضطراب میں بولا تھا۔
यकीनन उसके पास भी फ़ोन मुस्तकिल बज रहे होंगे। उसे लोगों को जवाब देना होगा। एक पल के लिए इसे अपना जहन माफ होता महसूस हुआ था। ये सब बकवास है नज़र भाई। ये खटिया आदमी झूठ बोल रहा है सबके सामने। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही है। उफ सेलिना, नज़र जैसे दूसरी जानिब बुरी तरह झंझलाया था। फिर ठहर कर गहरा सांस लिया और कुछ सोचने की कोशिश की। 1 मिनट, अभी तुम कहाँ हो? मैं उस मनहूस आदमी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने जा रही हूँ। उसकी मौत है आज मेरे हाथों। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। पागल लड़की, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही इसीलिए है ताकि तुम्हें ट्रैकर करके मीडिया के सामने ले आए। तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ पर हज़ारों रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। वो एक सियासतदान है, उसे हालात को अपने हक में करना आता है। वो तुम्हें आके पढ़कर सबके सामने थाम लेगा और तुम दिल में सोच कर रह जाओगी। तुम कुछ नहीं कह सकोगी। वापस आओ, तुम कहीं नहीं जा रही। इसका पैर यक लगती ब्रेक पर जा पड़ा था। मैं अब क्या करूं नज़र भाई? क्यों ये लोग मुझे चैन से सांस नहीं लेने दे रहे? ये लोग मुझे पागल कर रहे हैं यार। इसके लहजे में बेहद थकन और बेसारियत थी। नज़र ने गहरा सांस लिया था, फिर इसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम वापस आओ, अपने अपार्टमेंट मत जाना। वहाँ भी रिपोर्टर्स हैं। ये अब तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हारा मैनेजर होने के नाते वाजिद के स्टेटमेंट को खुद रद्द करूँगा। बात तुम पर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। भाई है ना तुम्हारे साथ। अब तुम ये सोचो कि कहाँ जाओगी। रिपोर्टर्स की निगाहों से कहीं दूर छिप जाओ। उनके सामने आने की गलती कतई नहीं करना। इसका लहजा दूसरी जानिब बेहद नरम था। उसे अपने तने असाब ढीले पट्टे महसूस हो रहे थे। इसने चंद पल सर स्टीयरिंग पर टिका कर कुछ सोचना चाहा। वो इस वक्त कहाँ जा सकती थी? यकदम ही एक ख्याल आया तो वह चौंकी, फिर सीधी हो गई। नज़र को जल्दी जल्दी खुदा हाफिज कहा और फिर एक नंबर डायल करने लगी। चंद पल घंटी जाती रही। अगले ही पल फ़ोन उठा लिया गया था। साहिर की भारी लेकिन संजीदा आवाज़ दूसरी जानिब उभरी थी। साहिर, मुझे अरमान का नंबर दो, जो यासिर का दोस्त है, जल्दी। ओके मैडम। इसने फ़ोन रखा और फिर एक पैगाम इसके मोबाइल पर उभरा। साहिर ने इसे अरमान का नंबर भेज दिया था। इसने अगला पल ज़ाया किए बगैर अरमान को फ़ोन मिलाया, फिर बेचैनी से स्टीयरिंग पर नाखून से खुरचती रही। चंद घंटियों के बाद अरमान की मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी थी। हेलो अरमान, मैं सेलिना हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? वो दूसरी जानिब जैसे हैरान हुआ था। इसने कार के शीशे से लम्हे भर को बाहर देखा था। चलती फिरती गाड़ियाँ, मसरूफ़ सी शाहरा। देखें, वाजिद की छोटी बकवास तो आप सुन ही चुके होंगे। इसीलिए रिपोर्टर्स की वजह से मैं घर नहीं जा सकती, सायरा के पास भी नहीं जा सकती। वो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट है, उसके घर एक्ट्रेस का आना जाना रहता है और अभी तो वो है भी खासी मसरूफ़। इसीलिए ऐसे में आपका घर सबसे ज़्यादा महफूज जगह है। आप जासूस हैं, आप पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। और दूसरी जानिब वो इसके इजलत में दिए गए हवाले पर बस मुस्कुरा कर रह गया था। फिर सर अस्बात में हिलाया। ओके, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, आप वहाँ चली जाएं। घर के बाहर से आपको अंदर तक सिक्योरिटी गार्ड ले जाएगा। मैं उसे समझा दूँगा। ओह, थैंक यू सो मच। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के बायस आंसू से आ गए थे। अगर दुनिया में वाजिद और उस साइकोपैथ हमला ओवर जैसे घटिया लोग थे, तो उसी दुनिया में अरमान और साहिर जैसे अच्छे लोग भी तो थे। और मोहित, वो एक पल को चौंकी। वो भी अच्छा था, लेकिन लम्हे पर पहले वो इसे मोहित हरगिज़ नहीं लग रहा था। इसने जहन से उसे छटकने की कोशिश की थी। नो प्रॉब्लम, अरमान ने कहा तो इसने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन कान से हटा लिया। फिर इसके भेजे गए एड्रेस को ध्यान से पढ़ा और गाड़ी घुमाई। साथ ही इसने आंखों पर स्याह चश्मा भी चढ़ा लिया था, कोई इसे पहचान न ले, बस इसीलिए। अरमान का घर यहाँ से दूर नहीं था। एक खामोश और पुरसुकून सी कॉलोनी में कितार दर कितार अपर मिडिल क्लास के बंगले मौजूद थे। वो आसपास मुतासिर निगाहों से देखती गाड़ी आगे बढ़ा लाई थी। फिर एक जगह इसने कार रोक दी। कार का अगला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मोबाइल निगाहों के सामने करके इस एड्रेस को कंफर्म करना चाहा। उसी पल सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो वो 2 कदम पीछे हटी। आप सेलिना मैडम हैं? उसने पूछा तो इसने सर हिलाया। वो अब आहनी दरवाज़ा धकेल कर खोल रहा था। अपनी कार अंदर ले आएँ, मुझे अरमान सर ने बता दिया है। इसने सर हिलाया और फिर कार घर के अंदर पथरीली रोश तक ले आई। छोटा सा सब्ज़ बैलों से ढका बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। इसने पलट कर गार्ड की जानिब देखा। वो अब इसे दाखिली दरवाजे से लिए घर के अंदर पड़ रहा था। इसने आसपास निगाह दौड़ाई और फिर लाउंज के सोफ़े तक आते आते वो चौंक सी गई। वहाँ सरदार विराजमान थे। इसका मुंह हैरत से खुल गया था। दादा ने भी चौंक कर चेहरा उठाया और हैरान हुए। दादा, आप यहाँ? आंखों में खुशी की अलवही सी चमक उभरी थी। इसे अपना हर जख्म जैसे फूलने लगा था। सरदार उठ खड़े हुए थे, फिर आगे बढ़ाए। वो खुश भी थे और शदीद हैरान भी। बेटे, आप यहाँ? ओह अरमान। और फिर इसे अगले ही पल बेतहाशा रोना आया था।
लेकिन वो नहीं रोई। वो सरदार को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो इन्हें अपने साथ लिए लॉन्च पे चली आई थी। दादा, मैंने आपको बहुत मिस किया था, लेकिन आप यहाँ कैसे? यासिर हॉस्पिटल में है ना? मैं बस चंद लम्हे पहले ही अस्पताल से आया हूँ। इसे रिकवर होने के लिए मज़ीद 1 हफ्ता दरकार है। ज़ख्म अभी नम है, चलने फिरने पर खुल सकता है। अरमान मुझे अस्पताल में नहीं रखना चाहता था और इतना लंबा सफ़र भी रोज़ाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, इसीलिए मैं इसके घर रह रहा हूँ। इन्होंने नरमी से कहा तो इसने सर हिलाया, फिर शर्मिंदगी से इनकी जानिब देखा। आपको भी लगता होगा ना कि यासिर को ऐसी हालत तक पहुँचाने की ज़िम्मेदार मैं हूँ, इसने उदासी से मुस्कुरा कर कहा। तो दादा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। सफ़ेद शफाफ से कुर्ता शलवार में मलबूस, खूबसूरत आंखों पर ऐनक जमाए और बावकार अंदाज में उसे नरमी से देखते हुए वो कितने अच्छे लग रहे थे। नहीं, उसे तो हमला आवर ने उस हालत तक पहुंचाया है। और वो चंद पल इनके जवाब पर सुन सी बैठी रही थी, फिर यकदम हंसती, आंखों में ढेरों नमी उतरने लगी थी। इस सारे अरसे में सायरा के बाद दादा दूसरे इंसान थे जिन्होंने इसका कोई कसूर नहीं निकाला था। वो हंसती जा रही थी, फिर सर हिलाने लगी। वाकई इसे मैंने ऐसी हालत तक नहीं पहुंचाया, वो तो हमला आवर था। ओह दादा, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? मैं पिछले कई दिनों से खुद को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही हूँ। सरदार ने नरमी से मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा था। वो इनके अंदाज पर पिघल ही तो गई थी। वो अब नरमी से इसका सर सहला रहे थे। आप इस उम्र में भी इतने हैंडसम हैं दादा। अपने कॉलेज के ज़माने में तो लड़कियां आप पर मरती होंगी। और इसके यकदम कहने पर वो बेसाख्ता हंस दिए थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। बिल्कुल, यासिर की दादी आखिरी उम्र तक मेरे आसपास मौजूद ख़वातीन से जेलस थी। मैं उन्हें बार बार समझाता था कि बेगम, मुझे आपके अलावा किसी में दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो कहा करती थी, आपका क्या भरोसा, एक तो मर्द हैं, ऊपर से अंग्रेज़ी अदब पढ़ते हैं। आखिर में वो दोनों ही खिलखिला कर हंस दिए थे। दादी का कसूर नहीं था, बास लोगों को बस इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए। सुरमई आंखों वाला गार्ड याद आया था उसे इस समय। इसने सर झटका था। चंद पल खामोशी छाई रही। अगले ही पल दादा की मखमूम सी आवाज़ उभरी, मैंने वाजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी बच्चे, वो झूठ बोल रहा है ना? जी दादा, वो बकवास कर रहा है। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, मैं दुआ करूँगा। इसने इन्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखा था। जी दादा, मेरे लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। उसी पल दूसरी जानिब सायरा मुसलसल सलीना का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन जवाब नदारद। इसने झंझला कर फ़ोन ही बंद कर दिया था। फिर यकदम किसी के कार साथ रोकने पर डर कर 2 कदम पीछे हटी। अगले ही पल आने वाले को खूनख्वार निगाहों से देखा। सलीना, मेरे घर हैं, क्या आप चलना चाहेंगी? अरमान था, शीशे से झुका कह रहा था। इसके माथे पर बल उभरे थे। और वो क्यों जाने लगी आपके घर? क्योंकि उन्हें लगता है कि जासूसों का घर एक महफूज पनाह का होती है। मैं उनकी ऐसी खुशफहमी को दूर करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। सायरा ने इसे तब कर देखा था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। और अब के इसके नरमी से कहने पर वो ज़रा धीमी हुई थी। फिर चेहरा खिड़की पर झुकाया, मुश्तबा निगाहों से इसका वजीहा चेहरा देखा। आप वाकई झूठ नहीं बोल रहे, मेरी आंखों में देखें। क्या आपको लगता है मैं आपसे ऐसे हालात में झूठ बोलूँगा? मैं जानता हूँ वो आपकी पक्की सहेली हैं, आपको उनकी फ़िक्र होगी। और इसके ऐसे कहने पर इसका रहा सहा गुस्सा भी छाप की मानिंद बैठ गया था। अगले ही पल अरमान ने आगे होकर दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोला तो वह खामोशी से अंदर बैठ गई। अगले ही पल वो कार लिए सन से आगे बढ़ गया था। चंद पल कार में गहरी खामोशी छाई रही। थैंक यू, इसने कहा तो वो चौंका। हैरत से गर्दन घुमाकर इसकी जानिब देखा। किस लिए? मेरी दोस्त को ऐसे हालात में पनाह देने के लिए, बावजूद इसके कि जासूसों की पनाह गाहें मशकूक होती हैं। और वो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा था। सायरा ने भी मुस्कुराकर सर झटका था। अब आपकी दोस्त इतनी समझदार हैं तो इसमें हम मासूम जासूसों का क्या कसूर? इतने बेकसूर भी नहीं होते आप लोग। वो इसकी बात पर मुस्कुराया था। वो सलीना जैसी बेवकूफ़ नहीं थी, वो ज़ेरक लड़की थी। इसे लोगों को इनके अल्फाज लौटाने आते थे। मुझे वाजिद हसन से इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी। बहुत ही गिरा हुआ इंसान साबित हुआ है वो। कुछ पल बाद इसने तल्खी से कहा तो अरमान ने तायदी अंदाज में सर हिलाया, फिर मोड़ काटा। ऐसा ही है, वो ऐसा ही कुछ करने का इरादा रखता था शुरू से। हमारे पास इत्तलात मौजूद थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएगा। किसी इंसान की ज़िंदगी के मुतल्लिक खुद ही सच झूठ बोलकर फैसला कर लेगा। इसने संजीदगी से कहा तो सायरा ने कसीब सी सांस खारिज की। अरमान ने चेहरा हल्का सा मोड़कर इसके फिक्रमंद चेहरे को देखा था। सलीना की वजह से परेशान है? हाँ, इसने सर हिलाया। बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। सब ठीक हो जाएगा। सायरा ने उसकी जानिब चेहरा फेरा था। कैसे पता आपको? मुझे तो लगता है अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया था।
कार अब पुरसकून सी कॉलोनी की साफ सुथरी कुशादा गलियों में दाखिल हो रही थी। मैं रोज़ाना ऐसे केसेस देखता हूँ जिनका न सर होता है न पैर, बिल्कुल बेढंगे केसेस होते हैं। बाज़ औक़ात इंसानियत से गिरे हुए और बाज़ औक़ात किसी ज़हीन कातिल की खौफनाक कुत्तियाँ रातों की नींदें उड़ा देती हैं। लेकिन इस सब में हम जासूस लोग उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं देते। अगर हम केस की साख्त देखकर मुतासिर हो जाएं और इसे कोशिश किए बगैर ही बंद कर दें तो कभी कोई मुजरिम पकड़ में ना आए। लेकिन ऐसा नहीं होता। गुत्थियाँ वहीं से सुलझती हैं जहाँ से उलझी हों। हर केस का एक सिरा होता है, उम्मीद का सिरा, और वो हमें छोड़ना नहीं होता। इसीलिए आप परेशान मत हों। सेलिना को कुछ नहीं होगा, उनके मामलात हल हो जाएंगे, जल्द या बददेर। वो अब कार घर के अंदर रोक रहा था। वहाँ सेलिना की कार पहले से मौजूद देखकर सायरा ने इसकी जानिब देखा था। अरमान ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। आप इतने भी बुरे नहीं हैं, हॉस्पिटल के बाहर प्रपोज करने के अलावा। और वो कार से बाहर निकल गई थी, लेकिन पीछे अरमान का कहकहा सुन चुकी थी। घर से अब मिलने मिलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो जेब में चाबी अड़सता घर के अंदर चला आया था। सेलिना और सायरा गले लगी हुई थी। वो दोनों तेज़ तेज़ बोल भी रही थी, वाजिद को गालियाँ और मारिया को कोसने दे रही थी। वो सुकून से सरदार के साथ आ बैठा था, फिर इनके पीछे सोफे की पुश्त पर हाथ फैलाया, इनकी जानिब हल्का सा झुका भी। बटी, आपको ये खूबसूरत वाली फैशन आइकॉन टाइप की बहू मंजूर है? दादा ने इसकी जानिब हैरत से देखा था, फिर इसकी जानिब हल्का सा झुके। बटी, मैंने सुन रखा है कि ये फैशन आइकॉन लोगों की बेइज्जती बड़ी बेरहमी से करती हैं। इसने सर हिलाया था। बटी, एक दफ़ा बेइज्जती हो चुकी है। सरदार हंस दिए थे। थप्पड़ तो नहीं खा लिया कहीं? खाते खाते रह गया। दादा का कहका उभरा तो वो दोनों इनकी जानिब चौंक कर देखने लगी। अरमान बमुश्किल मुस्कुराया था। क्या कर रहे हैं बटी, मरवाएंगे क्या? इसने दबी आवाज़ में पूछा तो सरदार ने सर हिला दिया। सॉरी बटी। वो दोनों अब तक एक दूसरे से बातें कर रही थी और वो दोनों इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रहे थे। एक फ़ैन बॉय था और दूसरा मोहब्बत में मुब्तला था। इनका इलाज नहीं था। ऐसे में हॉस्पिटल की फ़िज़ा खासी तनाव का शिकार थी। यासिर के ज़ख्म की पट्टी बदली जा चुकी थी। वो अब बिस्तर पर ऊंचा होकर बैठा था। हनीफ़ा इसके मुकाबिल विराजमान थे। एक जानिब दरवाजे के पास साहिर खड़ा था। ज़ार और शेर दरवाजे के बाहर इस्तादा थे। वो अब अरमान के घर हैं और महफूज हैं। इसने साहिर की बात पर सर हिलाया था, फिर इसे आबरू से इशारा किया तो वह समझकर दरवाज़ा खोलता बाहर की जानिब बढ़ गया था। इसके सामने बैठे हनीफ़ा ने फ़िक्रमंदी से सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बच्ची की मदद कैसे करूं इस सब में। मैं इतना बेबस तो कभी नहीं था यासिर। वो इन्हें चंद पल देखता रहा था, फिर मोबाइल निगाहों के सामने किया। वाजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 घंटे गुजर चुके थे। हसन मुस्तफ़ा अब अपने किसी कंपनी का इफ्तिताह करके जमे कफ़ीर से बाहर निकल रहे थे। इनके साथ इन्वेस्टर्स और सियासतदानों का एक रेला था। इसने निगाहें उठाकर सामने विराजमान हनीफ़ा को देखा और फिर वॉल्यूम फुल कर दिया। हनीफ़ा इस आवाज़ पर बुरी तरह चौंके। इन्होंने अपना मोबाइल भी निगाहों के सामने किया था। दरवाजे के बाहर इस्तादा इन तीनों ने भी अपने अपने स्मार्टफोन निगाहों के सामने किए थे। आप वाजिद हसन और सलीना मज़हर के ताल्लुक़ का बयान देना चाहेंगे सर? एक बाप होने के नाते आप वाजिद साहब के फ़ैसले को कैसे देखते हैं? एक रिपोर्टर ने सवाल किया था। वो ठहर कर सुकून से पलटे थे। मैं इस रिश्ते से मुकम्मल दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मैं सलीना जैसी बुरी शोहरत रखने वाली लड़की को हसन ख़ानदान की बहू तस्लीम करने पर कभी राज़ी नहीं हो सकता। हनीफ़ा को अपनी कनपट्टियाँ सिलकती हुई महसूस हो रही थी। इन्हें लगा जैसे वो दबाव से फटने के करीब हैं। इसने नज़रें उठाकर इन्हें देखा। इसे इनकी हालत गैर होती महसूस हुई थी। जिस लड़की के असल बाप का इल्म नहीं होगा वो लड़की कैसी होगी, आप सब बखूबी जानते हैं। कोई इसके असल बाप को नहीं जानता, कोई इसके जायज़ या नाजायज़ होने से वाकफियत नहीं रखता। मैं ऐसी शेडी लड़की को पहले भी और आज भी अपनी बहू तस्लीम करने से इनकार करता हूँ। वाज़िया तौर पर, वाज़िया अल्फाज में। यकदम ही रिपोर्टर्स में ऐसे बयानिए पर बिजली सी दौड़ गई थी। मामला मज़ीद मसालेदार और दिलचस्प होता जा रहा था। हनीफ़ा को लगा इनके हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है। इनकी आंखें हसन की बात पर सुर्ख हुई थी। मोबाइल यकलख्ती इनके हाथ से फिसल कर नीचे जा गिरा था। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। क्या आप वाकई सलीना मज़हर के बाप की हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं? और इस पहर हसन मुस्तफ़ा ने कैमरे की जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा था, बिल्कुल। अगर उसका कोई बाप मौजूद है तो वो हमें आकर अपने वजूद से मतला करे, और अगर सलीना का बाप मर चुका है तो वो हमें उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उसका बाप अगर इस हकीकत से पर्दा उठाना चाहता तो कई बरस पहले उठा चुका होता। दर हकीकत वह सलीना के अपनी औलाद होने पर यकीनन पशेमान होगा। जब उसका अपना बाप उसे तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं तो मैं कैसे उसे अपनी बहू तस्लीम कर सकता हूँ भला? और उसी के साथ वो तेज़ी से आगे बढ़ गया था।
بہت سخت باتیں کہی تھی اس بوڑھے مکرو انسان نے۔ یاسر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ حنیفہ کے رخسار پر اس نے کئی آنسوؤں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسن مصطفیٰ جانتا ہے کہ آپ سلینا کے باپ ہیں؟ نہیں، اس نے ٹھہر کر سوال کیا تھا۔ حنیفہ نے حلق سے بہت سی گرہیں نکل کر چہرہ اٹھایا تھا۔ ان کا چہرہ اس قدر گھائل تھا کہ حد نہیں۔ وہ دوست تھا میرا۔ یہاں یاسر سرد سا مسکرایا تھا۔ ایسے گھائل صرف دوست ہی کر سکتے ہیں۔ دشمنوں کو آپ کے اصل زخموں تک رسائی نہیں ہوا کرتی۔ وہ اور میں شگفتہ کو پسند کرتے تھے، پھر شگفتہ نے مجھ سے شادی کر لی اور وہ میرا دشمن بن گیا۔ اسی لیے اس نے سلینا کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ میری بیٹی تھی، سفید چہرے کے ساتھ کہا تو اس نے حیران ہوئے بغیر سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ اگلے ہی پل حنیفہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں لگا وہ مزید سانس نہیں لے سکتے۔ ابھی ان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک گیا ہی تھا کہ یاسر کی سرد سی خاموش آواز پر ٹھہر گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتا، لیکن جس حنیفہ کو میں جانتا ہوں وہ ایسی ہمت رکھتا ہے۔ انہوں نے بالکل آہستگی سے گردن اس کی جانب پھیری تھی۔ ہسپتال کی کھڑکی پر یکدم ہی بارش کی موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ وہ دونوں بالکل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جس حنیفہ کو میں جانتا ہوں وہ ایسی ہمت رکھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر الفاظ عطا کیے۔ وہ بنا پلکے چپکائے اسے تک رہے تھے اور پھر وہ یکدم ہی دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ساتھ ہی ان تینوں کو بھی آوازیں دیں۔ وہ تینوں ہڑبڑا کر ان کے ساتھ باہر بھاگے تھے۔ حنیفہ کا چہرہ اٹل تھا، سرد سا اٹل۔ اس نے پیچھے کن پٹی کو انگلی سے سہلایا۔ سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ شیشے پر موٹی موٹی بوندیں اب تک برس رہی تھیں۔ ایجنسی پہنچ کر انہوں نے تیزی سے ہدایات دیں۔ کیمرے، میڈیا، فلیش لائٹس، تمام انتظامات مکمل ہو رہے تھے۔ سلمان نے انہیں ایک نظر دیکھا، پھر کوہنی سے تھام کر انہیں اپنی جانب گھمایا۔ کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ وہ فکر مند تھے۔ حنیفہ نے سفید چہرے کے ساتھ ان سے اپنی کوہنی چھڑائی اور پھر سر ہلایا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی پل یاسر نے ارمان کو فون ملایا۔ وہ اب تک کھڑکی پر برستی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب وہ سبھی مصطفیٰ کی میڈیا سے گفتگو سن چکے تھے۔ گلیمر ایجنسی کا چینل لگاؤ، چیف حنیفہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کہے بغیر چینل تبدیل کر گیا تھا۔ لانچ میں براجمان گنگ افراد نے چونک کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ ڈائس کے پیچھے چیف حنیفہ کھڑے تھے۔ اب وہ مائکس کی قطار کے قریب اپنا چہرہ کیے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں ہوں چیف حنیفہ مظہر، گلیمر ایجنسی کے سیکیورٹی سسٹم کا ڈائریکٹر چیف۔ سلینا مظہر کا باپ حنیفہ مظہر۔ اور ارمان کے لانچ میں یکدم کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ سبزہ زار پر یکدم ہی بادلوں سے گرجدار آواز ابھری تھی۔ یاسر نے فون کان سے نیچے کر لیا۔ اس نے جو سلینا کو دکھانا تھا وہ دکھا دیا تھا۔ حنیفہ اب ڈائس پر سفید رپورٹس رکھ رہے تھے۔ یہ ڈی این اے رپورٹس ہیں، لیگل فورنزک ڈپارٹمنٹ کی سیل شدہ رپورٹس۔ سلینا اور میرا ڈی این اے 100% ہم آہنگ ہے۔ میں تمام تر ثبوتوں اور گواہان کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ سلینا میری جائز بیٹی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا۔ اس کی ذات پر تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ وہ اب ڈائس پر نکاح نامے کے کاغذات رکھ رہے تھے۔ رپورٹرز میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سلینا اب ہر ٹی وی چینل پر زیر بحث تھی۔ سردار، ارمان اور سائرہ تینوں اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ کسی مردہ چہرے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون نگاہوں کے سامنے کیا، اس پر ایک نمبر ملایا، پھر اسی میں کان کی انداز میں فون کان سے لگایا۔ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے ماں؟ اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں بس ایک دفعہ پوچھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا ہے بیٹا۔ شگفتہ شاید دوسری جانب رو رہی تھی۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم سا گود میں آ گرا تھا۔ بارش اب تک تڑا تڑ برس رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی۔ لانچ میں موت کے سے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے قدم داخلی دروازے سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ باہر ایک خوفناک سی گرج ابھری تھی۔ لگتا تھا آسمان گر پڑے گا۔ چیف حنیفہ اب تک چہرہ اٹھائے گلابی آنکھوں سے اٹل لہجے میں کہتے جا رہے تھے۔ پھر سائرہ یکدم اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ باہر نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اندر گھبرا کر آئی۔ سلینا باہر نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے۔ ارمان اور دادا جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب پڑے تھے۔ باہر ہر جانب سیاہی تھی اور بارش اتنے زوروں سے برس رہی تھی گویا سب لے ڈوبے گی۔ ارمان نے کار نکالی اور اندر بیٹھا۔ ساحر کو فون ملایا، وہ بھی سلینا کے لیے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ہسپتال کے 103 کمرے میں موجود مریض نے اپنے ہاتھ سے سوئیاں نکالی تھی اور پھر وہ چادر خود سے ہٹاتا اٹھ رہا تھا۔ کسی نے اسے فون کیا۔ وہ اب واش روم میں شیشے کے سامنے موجود تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، پھر اوپری 2 بٹن کھلے چھوڑ دیے، بلوٹوتھ دبا کر رابطہ جوڑا۔ سلینا کہیں نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں مل رہی۔ ساحر کی ہنگامی سی خبر پر اس نے اسی سکون سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ پھر سیاہ کوٹ پہنا، خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایک اور فون آیا۔ اس نے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ اب کہ ارمان تھا، وہ کلائی میں گڑی باندھ رہا تھا۔
وہ نہیں مل رہی، کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو یاسر۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس کے لب کمزوری کے باعث اب تک سفید تھے، ماتھے پر ایک جانب پٹی بھی لگی تھی۔ دروازے کے باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے خاموش قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اسی پل نرس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور تھک سے رہ گئی۔ کمرہ نمبر 103 کا مریض غائب تھا۔ وہ باہر کو بھاگی اور ڈاکٹر کو مطلع کیا۔ ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ بھاگ کر اس کے کمرے تک آیا تھا، پھر سر پر پریشانی سے ہاتھ پھیرا۔ اس مریض کے لیے چلنا پھرنا ٹھیک نہیں تھا، ڈھونڈو اسے، کہاں کیا ہے وہ؟ یکدم ہی ہسپتال میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ وہ اب باہر کے زینوں سے اتر رہا تھا۔ ایک اور کال آنے لگی تو اس نے بلوٹوتھ سے رابطہ جوڑا۔ میری بیٹی نہیں مل رہی یاسر، اسے لے کر آؤ، اسے ڈھونڈ کر کہیں سے پلا کر دو مجھے، حنیفہ رو رہے تھے، میں اسے لا رہا ہوں، اس نے کہا اور پھر بٹن دبایا۔ رابطہ کٹ گیا تھا۔ وہ قدم قدم اس تڑا تڑ برستی بارش میں آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ جانے کی سمت جا رہی تھی۔ سب جیسے دھندلا گیا تھا۔ آسمان سے برستی بارش نے اس کے سامنے ہر شے کو دھندلا دیا تھا۔ وہ سوگوار نگاہیں لیے چلتی رہی۔ آنسو بھی بارش کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ آسمان سے برستی اس بچھاڑ کا پانی یک تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے بہتا خاموش سیال گرم، اتنا گرم کہ اسے اندر تک جھلسا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کتنی دیر سے اس برستی بارش میں چل رہی ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس سماعت میں حنیفہ کا ایک دل دہلا دینے والا انکشاف گونج رہا تھا۔ ایک جگہ ٹھہر کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، دونوں ہاتھوں کو سڑک پر رکھا۔ آنسو تھے کہ گرتے ہی جا رہے تھے۔ اسے تکلیف سے سانس نہیں آ رہا تھا، ہچکیاں بلند ہونے لگی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھاگ رہے تھے، اسٹریٹ بلب جل بجھ رہے تھے، کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا چاہیے تھا، اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ اس کی ذات اس بارش تلے بہتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھی، لرزتے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ یکایک اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ اسٹریٹ بلب جل اٹھا، بچھاڑ بہت تیز تھی، دوسری جانب کا ہر منظر دھندلا رہی تھی، لیکن کچھ تھا جسے وہ ہر دھندلے منظر میں پہچان لیا کرتی تھی۔ برستی بچھاڑ کے پار وہ کھڑا تھا، بارش میں بری طرح بھیگتا ہوا، ایک گارڈ جو زخمی تھا، جس کے زخم میں تکلیف سی اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھہر گئے تھے، بالکل ساکت۔ پھر سیاہ کوٹ پہنے گارڈ اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ نہیں ہلی، اس میں ہمت نہیں تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بارش کی آواز پر اس کے قدموں کی چاپ بھاری ہونے لگی۔ وہ نہیں ہلی، وہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ گارڈ اس کے عین سامنے آ رکا تھا، اس کا ہینڈسم گارڈ۔ تم جانتے تھے؟ وہ ہلکا سا بولی، آواز میں زخم سا ابھرا۔ پھر اس نے اس کے سینے پر بے تحاشا بند مٹھیوں سے مارا۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح ٹوٹ رہی تھی، اسے مار رہی تھی، اس پر چلا رہی تھی۔ تم جانتے تھے، تم ہمیشہ سے جانتے تھے، تم جانتے تھے۔ بند مٹھیاں اس کے سینے پر پوری قوت سے مارتی ہوئی وہ بلبلا رہی تھی۔ آسمان گرجا، بچھاڑ میں تیزی آ گئی۔ گارڈ رد عمل دیے بغیر بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے پوری قوت سے مارنے پر ذرا سا لڑکھڑایا بھی تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بے تحاشا مارتی جا رہی تھی۔ تم جانتے تھے، تم نے مجھ سے چھپایا تھا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں بلکتی رہی بابا کے لیے اور تم نے میرا مذاق اڑایا، تم نے میری بکھری ذات کا مذاق بنایا یاسر۔ وہ اس پر چلائی تھی، مارتے مارتے اس کی کلائیاں دکھنے لگی تھی، اس کی مزاحمت ہلکی ہو گئی، ہچکیاں بلند ہو گئی۔ اب وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرائے چپ چاپ کھڑا رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم میرا مذاق بنانے، میری ذلت کا تماشا دیکھنے، مجھے رسوا کرنے؟ کیوں آئے؟ وہ اب بھی اس کے سینے سے پیشانی ٹکائے روتی جا رہی تھی۔ وہ چپ رہا، گلے میں گلٹی سی ابری۔ آسمان سے بارش برستی رہی، ہر جانب جل تھل سا ہو رہا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تم سے، چیف حنیفہ سے، اپنی ماں سے، ایجنسی سے، ایکٹریس ہونے سے، واجد سے، اس دنیا سے، سب سے۔ آواز اب ہلکی ہو گئی تھی، ہچکیاں سمٹ گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر اب بالکل خاموشی سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یاسر نے اسے گردن جھکا کر دیکھا تھا۔ سب کہتے ہیں تم سے دور ہو جاؤں، اور ایک میں ہوں کہ مجھے تم سے ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ آنکھیں بے حد گیلی تھی، آواز رندی ہوئی تھی۔ وہ اسے نرمی سے دیکھتا رہا۔ بابا کے لیے ساری زندگی تڑپتی رہی میں، وہ آج آئے اور اپنا رشتہ مجھ سے جوڑ لیا۔ میں ہی کیوں ہمیشہ محبتوں کے لیے ترسوں؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے گارڈ؟ میں جن سے محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے جواباً اتنی محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں محبت کے قابل نہیں ہوں؟ یاسر نے اسے جواب نہیں دیا، وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ پھر اسے تنفر سے دیکھا اور پلٹ گئی۔ چلے جاؤ، تمہاری ماں مجھ سے پھر سے کہیں گی کہ میرا بیٹا تمہاری وجہ سے اس حالت میں پہنچ گیا ہے،
लेकिन वो इसके पीछे पड़ रहा था। अब वो इस बरसती बारिश में कदम मिलाकर इसके साथ चल रहा था। मैं चीफ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंसू फिर से जमा होने लगे थे। वो इसके साथ साथ चलता रहा। मैंने भी अपने पापा को कई सालों तक माफ़ नहीं किया था। फिर एक दिन वो मर गए। आसमान से कुछ टूटकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर आ गिरा था। वो ठहर गई थी। इसे चेहरा फेर कर देखा। इसकी आंखों में एक गहरा दुख हलकोरे ले रहा था। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा भी मर जाएं? नहीं, इसने तड़प कर इसे रोका था। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो उन्हें माफ़ कर दो। वो बहुत सालों से अजियत में हैं। उनकी अजियत तुम्हारी तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा थी। उन्हें माफ़ कर दो। मैं उनकी अजियत का गवाह हूँ। वो उसे बिल्कुल चुपचाप देखती रही। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मैं भूख की शिद्दत से बिलक बिलक कर पड़ी हुई हूँ। इसकी आवाज़ कांपी थी, रगों में जलन सी उभरी। उन्हें माफ़ कर दो। वो अपनी सज़ा काट चुके हैं। और वो इसे देखती रही, यहाँ तक कि वो छाड़ थम गई। फिर इसने महसूस किया कि यासिर ने इसकी कलाई से थाम कर अपने साथ आगे बढ़ाया है। वो अब इसे लिए आगे बढ़ रहा था और वो हमेशा की तरह किसी अनदेखी कुव्वत के तहत बढ़ती जा रही थी। वो अब इसे निचले फ्लोर के खुफिया दरवाजे से अंदर लिए दाखिल हो रहा था। वहाँ चीफ हनीफा, चीफ सुलेमान, साहिर, शेर और ज़ार मौजूद थे। साथ ही परेशान सा अरमान भी खड़ा था। इसने इसे कलाई से पकड़कर हनीफा की जानिब धकेला। इसने कहा था वो इसे ले आएगा और वो इसे ले आया था। ये रही आपकी इमानत चीफ। इसकी आवाज़ पीछे से उभरी थी। सेलिना और हनीफा एक दूसरे को तकते रहे। वो दोनों एक जैसे थे, नरम, मासूम, एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले। और फिर हील्स के साथ वो इन सफ़ेद टाइल्स पर भागकर हनीफा की जानिब पड़ आई थी। वो रो रही थी। वो इनसे आ लगी थी। सलमान ने सुकून का सांस खारिज करके शुक्रगुजारी से छत की जानिब देखा था। अरमान ने सुकून से आंखें बंद करके खोली थी। पीछे वो अब तक नरमी से इन दोनों को देख रहा था। इसे यकदम ही बाबा की वो गर्म सी आगोश याद आई थी। हनीफा अब सलीना का माथा इसके रुखसार चूम रहे थे। वो दोनों बेतहाशा रो रहे थे। इसने रुख मोड़ लिया, साथ साहिर को भी इशारा किया। वो इसके साथ बाहर निकल आया था। वाजिद हसन कहाँ है? अपने घर। इसने सर हिलाया और आगे बढ़ाया। चेहरा अब पत्थर की मानिंद सख्त था और आंखों में काट सी थी। इसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। कहाँ जा रहे हो? साहिर ने पूछा। कुछ हिसाब निकलते हैं उसकी जानिब, और कार की जानिब पड़ गया। आज वाजिद की मौत थी इसके हाथों। ज़ख्मी गार्ड को कभी नहीं उकसाना चाहिए। इनके ताकतवर बाजू जबड़े से दांत अलग कर देते हैं और वो वाक़तन आज इसके दांत तोड़कर जबड़े से अलहदा करने वाला था।